بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو فرینڈز، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہسٹری آف اسلام، تاریخ اسلام کے ریلیٹڈ کافی امپورٹنٹ ایم سی کیوز شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے 2 یا 3 یا پھر شاید 4 ویڈیوز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ہسٹری آف اسلام کے ریلیٹڈ، جو ایم سی کیوز امپورٹنٹ اور کافی امپورٹنٹ ایم سی کیوز میں نے شیئر کی، اور آپ کو میں نے بتایا کہ اگر آپ صرف ان ویڈیوز سے اس کی پریپریشن کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز آپ اچھے مارکس جو ہیں وہ گین کریں گے، اور ایم سی کیوز جو ان میں تھے اور جو بن سکتے تھے، یعنی کافی سارے میں نے ایم سی کیوز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں، اور آپ ان کو پریپیئر کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ ضرور جو ہے وہ اچھے مارکس گین کر پائیں گے۔ تو یہ شاید لاسٹ ویڈیو ہو اس سیریز کی، تو میں اس میں بھی آپ سے کافی سارے ایم سی کیوز شیئر کروں گا۔ اگر اور اس سے زیادہ جو ہے وہ ایم سی کیوز ہوئے تو وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ ہمیں سپورٹ کریں، تو چینل کو نیچے ریڈ بٹن ہوگا اس پہ کلک کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی یوزفل ویڈیوز، ایجوکیشن کے ریلیٹڈ اپڈیٹ، ٹپس، ٹرکس، نوٹس، آل کلاسز کے ریلیٹڈ، این ٹی ایس، پی پی ایس سی، ساری جو پریپریشن اور اس کے ریلیٹڈ جو ان ٹاپکس کے ریلیٹڈ ویڈیوز وغیرہ یہاں پہ اپلوڈ کی جاتی ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اور کرنٹ افیئر ڈیلی جو ہے اس کی ویڈیوز وہ اپلوڈ ابھی نہیں ہو رہی پیپر اینڈ ایگزام کی وجہ سے، بٹ اس تھوڑے دنوں کے بعد انشاءاللہ العزیز ڈیلی بیسس پہ آپ کو یہ ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ فرسٹ کویسچن ہے اس ویڈیو کا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کس ہجری میں شہید ہوئے؟ 32 ہجری میں، یا پھر 37 ہجری میں، 38 ہجری میں، یا پھر 40 ہجری میں، یا پھر جو ہے وہ 42 ہجری میں؟ تو رائٹ آپشن ہے آپ 40 ہجری میں شہید ہوئے۔ نیکسٹ کویسچن ہے جی، زکوٰۃ کے کتنے مصارف ہیں؟ بہت اہم کویسچن ہے۔ الف 6 مصارف ہیں، یعنی جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، مصارف سے مراد یہ ہے 7 مصارف ہیں، یا پھر 8 مصارف ہیں، یا پھر 9 مصارف ہیں؟ تو رائٹ آپشن ہے 8 مصارف ہیں جی۔ نیکسٹ کویسچن ہے، کون سے ملک کو نبیوں کی سرزمین کہتے ہیں؟ سعودی عربیہ کو، عراق کو، شام کو، یا پھر فلسطین کو؟ تو رائٹ آپشن کیا ہے؟ فلسطین کو نبیوں کی سرزمین کہتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے، وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ بہت اہم، بہت آسان، آپ میں سے اکثر کو آتا ہوگا۔ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، یا 6 ہیں؟ تو رائٹ آپشن 4 آپشن ہے، 4 فرائض ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے، صحاح ستہ کتنی کتب احادیثہ کا مجموعہ ہے؟ صحاح صحیح کی پلورل فارم ہے، عربک ورڈ ہے، یہ دونوں عربک ہیں۔ صحاح جو ہے یہ عربک کی پلورل ہے، صحیح ستہ 6 کو کہتے ہیں۔ تو پھر یہاں سے اس کے ورڈ سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے کتنی کتابیں، 6 کتابوں کا مجموعہ ہے، 5، 6، یا پھر 7، یا پھر 8۔ تو رائٹ آپشن کیا ہے؟ 6 کتابوں کا مجموعہ ہے جی صحاح ستہ۔ نماز عید کیا ہے؟ واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے، یا پھر مستحب ہے؟ تو نماز عید واجب ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، احادیث کی کتاب الموطا، یہ یہاں پہ حمزہ بھی آتا ہے جی، یہ جو اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے نا چھوٹا سا حمزہ، شاید ادھر نہیں ہے کہیں پہ میں آپ کو دکھا پاتا، حمزہ بھی آتا ہے پیپر میں، یہ نہ ہو اس طرح لکھا ہے، یا پھر صرف یہ الف لام شروع میں نہیں آتا پھر بھی موطا لکھ دیتے ہیں، تو وہ اور یہ سیم ہی کتاب کا نیم ہے۔ تو یہ کن کی ہے جی؟ ان کے رائٹر کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یا پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یا پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ؟ تو رائٹ آپشن کیا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، حدیث کی کتاب الآثار کس نے لکھی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، یا پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے؟ تو رائٹ آپشن ہے کتاب الآثار، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ رائٹ آپشن کیا ہے جی؟ امام ابو حنیفہ۔ نیکسٹ کویسچن ہے، حج کے، یہ میں نے پہلے آپ کو کویسچن اس وقت بتایا تھا کہ اس سے بھی مزید کویسچن بن سکتے ہیں، تو دیکھیں جو میں آپ کو پہلے سمجھا رہا تھا کہ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ آؤٹ آف سلیبس پیپر ہے، بعض دفعہ ہو جاتا ہے جیسے بی ایس سی والا پیپر کا ہوا ہے، لیکن
جو یہ عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ باہر سے آیا، باہر سے نہیں آتا، صرف یہی پیپر سیٹر کی ایک ٹرک ہوتی ہے اور ایک اس کا میتھڈ ہوتا ہے جس کو وہ فالو کرتے ہیں اور یہ پیپر جو ہے سیٹ کرتے ہیں. تو دیکھیں بالکل یہی آپشن تھے جس میں میں نے آپ کو ہر ایک بریف کیا تھا کہ استلام کیا ہے، صحیح کیا ہے. یہ استلام تا جو ہے، تے یا تا جو بھی کہتے ہیں، یہ اس کے بعد آتی ہے، پھر یہ پورا صحیح لفظ بنتا ہے. پیپر میں یہ نہ وہ آئے تو آپ جو ہے کہیں کہ یہ تو آؤٹ آف سلیبس آ گیا. استلام ہے، ٹھیک ہے جی. تو صحیح میں نے کہا تھا یہ چکر لگانے کو کہتے ہیں، کوشش کرنا. رمی جو ہے یہ پتھر مارنے کو شیطان کو. طواف کا آپ کو ویسے ہی پتہ ہے، آسان ہے، کعبہ کے ارد گرد چکر لگا. اور استلام کیا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ جو کالا پتھر جس کو حجر اسود کہتے ہیں، جو خانہ کعبہ میں نظر آتا ہے آپ کو پکچر میں، تو اس کو چومنا استلام کہتا ہے. تو کوشچن کیا ہے یہ میں نے پہلے ادھر آپ کو بتایا تھا، دیکھیں یہ کوشچن بنا ہوا ہے. تو اسی طرح بنتے ہیں. نیکسٹ کوشچن یہ ہے حج کے دوران کالے پتھر کو یا پھر اس طرح بھی آ سکتے ہیں حجر اسود کو چومنا کیا کہلاتا ہے؟ تو رائٹ آپشن کیا ہے؟ استلام کہلاتا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم اور رشتہ داروں نے پہلی ہجرت کس طرف کی؟ پہلی ہجرت کس طرف کی گئی جی؟ مکہ کی طرف، مدینہ کی طرف، حبشہ کی طرف، یا پھر بغداد کی طرف؟ تو پہلی ہجرت حبشہ کی طرف تھی. نیکسٹ کوشچن ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ ہاشمی، قریشی، مکی یا پھر مدنی؟ مکی مدنی یہ آپ یاد رکھیں، یہ کوئی خاندان نہیں بلکہ یہ تو ایک جیسے کوئی جگہ ہوتی ہے، پلیس ہوتی ہے، اس کی طرف جو ہے وہ اس کو ایسوسیٹ کر دیا جاتا ہے، منسوب کر دیا جاتا ہے. تو یہ ہیں جی ذات، کاسٹ جو بھی آپ کہتے ہیں انہیں، ہاشمی یا پھر قریشی. تو آپ کا تعلق ہاشمی خاندان سے تھا. نیکسٹ کویشچن ہے شروع میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قبیلے کے لیے چرواہے کے طور پر کام کیا؟ بنو سعد کے قبیلہ، بنو اسد، بنو امیہ یا پھر بنو مخزوم؟ تو رائٹ آپشن کیا ہے؟ بنو سعد کے قبیلہ کے لیے آپ نے چرواہے، ان کی بکریاں وغیرہ چرائی تھیں. حضرت حلیمہ کی، جو کہ آپ اکثر یہ سنتے رہتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ 1 2 3 4. یہ کل کتنے بیٹے پوچھے جا رہے ہیں. ویسے تو زندہ تو ان کا کوئی بیٹا بھی جو ہے وہ نہیں رہا تھا، تو کل جو ہیں ان کے بیٹے جو پیدا ہوئے وہ 3 تھے. نیکسٹ کویشچن ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 1 2 3 یا پھر 4؟ تو آپ کی 4 بیٹیاں تھیں. نیکسٹ کویشچن ہے حرب فجار میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 20 سال تھی. قریش اور اس کے اتحادیوں کی قیادت کس نے کی؟ اچھا، یہاں پہ اب 2 سے 3 کویشچن جو ہیں وہ آپ اس میں سے بن سکتے ہیں، اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ پیپر سیٹر جو ہے وہ اسی طرح پیپر کو سیٹ کرتے ہیں، بنے ہوئوں میں سے بناتے ہیں. یہ ان کے لیے آسان ہوتا ہے. کچھ ویسے بھی بناتے ہیں لیکن موسٹلی جو ہے وہ بنے ہوئے میں سے بناتے ہیں. وہ کیسے بنتے ہیں تو آپ کو میں نے 1-2 دفعہ بتایا بھی ہے، پھر بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ حرب فجار میں یہ بھی بن سکتا ہے کہ حرب فجار میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ڈیش سال تھی، 20 سال تھی. ٹھیک ہے جی. تو یا پھر ڈیش میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال تھی، اس طرح بھی بن سکتا ہے. تو اس لیے آپ ان کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا کریں، صرف رٹے رٹائے ایک کو نہ دیکھا کریں. اچھا، اس وقت پھر جب آپ کی عمر اتنی تھی تو کون سی جنگ ہوئی؟ حرب فجار. ٹھیک ہے، یہ بھی کوشچن بن سکتا ہے. تو اس جنگ میں مخالف یعنی قریش اور اس کے اتحادیوں کی قیادت کس نے کی؟ سردار کون تھا؟ ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف یا پھر حرب بن امیہ؟ تو رائٹ آپشن کیا ہے؟ لاسٹ والا، حرب بن امیہ. نیکسٹ کویشچن ہے زبور اللہ کی طرف سے کس نبی پر نازل ہوئی؟ یہ تو چاروں کتابوں کو شاید آپ کو آتا بھی ہوگا، اگر نہیں بھی آتا پھر بھی آپ یاد کر لیجئے کیونکہ یہ کافی امپورٹنٹ ہے، آنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس طرح کے کویشچنز کے. حضرت یہ کن کی طرف، کس نبی پر زبور نازل ہوئی تھی؟ حضرت ابراہیم پر، حضرت داؤد پر، حضرت موسیٰ پر یا پھر حضرت عیسیٰ پر؟ تو زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. اچھا چلیں نیچے والے بھی دیکھ لیں. حضرت موسیٰ پر کون سی نازل ہوئی تھی؟ تورات. حضرت عیسیٰ پر انجیل، بائبل وغیرہ یا جس کو جو بھی اسے کہتے ہیں. اب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید، یہ 4 ہی کتابیں نازل ہوئی ہیں. نیکسٹ کویشچن ہے انجیل اللہ کی طرف سے کس نبی پر نازل ہو؟ یہ وہی کویشچن آ گیا جو پیچھے میں نے آپ کو بتایا ہے.
کس نبی پر نازل ہوئی ہے جی انجیل؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا حضرت ابراہیم پہ، حضرت داؤد پہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ؟ تو رائٹ آپشن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس ساتھی کو سیف اللہ، سیف کا مطلب ہوتا ہے یہ عربک ورڈ ہیں یہ دونوں اور مرکب اضافی ہے، تو سیف کا مطلب ہوتا ہے تلوار اور اللہ کا مطلب اللہ کی تلوار، کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ لقب سے نوازا گیا تھا، کس ساتھی کو نوازا گیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق کو؟ نہیں، ان کا تو لقب صدیق ہے۔ عمر آپ کا تو لقب جو ہے وہ فاروق ہے۔ علی المرتضیٰ آپ کو تو لقب مرتضیٰ ہے۔ تو پھر خالد بن ولید یہ پورا نام ہے، اس کے ساتھ کوئی لقب نہیں۔ تو اس طرح بھی آپ اس کو جو ہے وہ جج کر سکتے ہیں، اور اس طرح بھی آپ اس کا وہ جیسے کہتے ہیں تکا لگا سکتے ہیں آپ اس طرح بھی۔ تو خالد بن ولید ان کو سیف اللہ کہا جاتا ہے۔ آپ کے کس ساتھی کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا؟ حضرت عمر فاروق کو، حضرت علی المرتضیٰ کو، یا پھر حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو جو آپ کے چچا تھے، یا پھر حضرت خالد بن ولید کو؟ تو حضرت اسد اللہ یہ حضرت علی المرتضیٰ، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا شیر، تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کا شیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب ملا تھا۔ امام بخاری کا نام کیا تھا؟ محمد بن، یہ اسماعیل دیکھیں غلط لکھا ہوا ہے، اسماعیل ایسے نہیں ہے، یہاں پہ عین آتا ہے، عین یہ جو علی میں عین ہے نا یہ والا یہاں پہ آتا ہے اسماعیل۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو محمد بن اسماعیل، یا پھر ایسے بھی کوشچن یہ آ سکتا ہے نا محمد بن اسماعیل کن کا نام تھا؟ امام بخاری کا، امام ترمذی کا، اسی طرح دیگر جو بکس ہیں ان کے لکھا جا سکتا ہے۔ تو محمد بن اسماعیل، محمد ابراہیم، اسماعیل بن ابراہیم، تو رائٹ آپشن کیا ہے؟ محمد بن اسماعیل ان کا ایکچوئل نیم تھا۔ نیکسٹ کوشچن ہے خطیب الانبیاء کنہیں کہا جاتا ہے؟ خطیب آپ کو پتہ ہے جو تقریر کرنے والا، خطبہ دینے والا ہوتا ہے اس کو۔ تو نبیوں کو خطبہ دینے والے کون نبی تھے؟ حضرت داؤد کو، حضرت نوح کو، حضرت یعقوب کو، یا پھر حضرت شعیب کو؟ تو خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کا لقب ہے۔ صلاۃ الخسوف کنہیں کہتے ہیں جی؟ پیچھے ایک اور گزری تھی، اب مجھے یاد نہیں، شاید میں نے وہ آپ کو صلاۃ الاستسقاء گزری تھی۔ تو استسقاء میں نے آپ کو بتایا تھا یہ استسقاء کا لفظ عربک ہے، تو یہ ساقی سے لیا گیا۔ آپ ایسے یاد رکھیں ساقی کیا ہوتا ہے؟ پلانے والا، تو وہ بارش کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور صلاۃ الخسوف یہ چاند گرہن کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ کس وقت پڑھی جاتی ہے؟ چاند گرہن کے وقت، سورج گرہن کے وقت، یا پھر زلزلہ کے وقت، یا پھر تیز بارش کے وقت؟ نہیں، بلکہ چاند گرہن کے لیے صلاۃ الخسوف پڑھی جاتی ہے۔ اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور ہے صلاۃ الکسوف، یعنی ادھر کاف چھوٹا، یہ جو کاف یہ کس وقت والا کاف ہے نا، یہ کاف ہوگا، سین واو کسوف آگے وہی ہوگا، تو وہ صلاۃ الکسوف جو ہے وہ سورج گرہن کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ یہ آپ دونوں یاد کر لیجئے گا، صلاۃ الخسوف چاند گرہن کے لیے، صلاۃ الکسوف اس کے لیے، یعنی یہ سورج گرہن کے لیے۔ تو نیکسٹ کوشچن ہے تمام جاندار مخلوق کی روح کون سا فرشتہ نکالتا ہے؟ بہت آسان ہے، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، یا پھر حضرت عزرائیل؟ تو حضرت عزرائیل ملک الموت جن کو کہا جاتا ہے، تو ملک الموت کنہیں کہا جاتا ہے یہ بھی کوشچن بن سکتا ہے۔ تو اللہ کا پیغام رسول اللہ تک پہنچانے کے لیے کون سے فرشتے کا انتخاب کیا گیا؟ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل علیہ السلام، یا پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام؟ تو رائٹ آپشن کیا ہے؟ حضرت جبرائیل وہی لے کے آتے تھے۔ تو غار حرا کون سے پہاڑ میں ہے؟ صفا، یا پھر سل، یا پھر احد، یا پھر کوہ نور جس کو کہتے ہیں، نور پہاڑ میں ہے، تو یا جسے جبل نور بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اس طرح بھی ورڈنگ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ورڈنگ چینج ہو جاتی ہے۔ جبل نور کا بھی وہی مطلب ہے، کوہ نور ذرا فارسی میں پرشین میں یعنی کہ چلا جاتا ہے، کوہ فارسی میں، پرشین میں اس کو کہتے ہیں پہاڑ کو، اور جبل جو ہے یہ عربک میں کہتے ہیں۔ جبل نور بھی ہو تو نور، یعنی آپ نور یاد رکھیے گا۔ تو فرینڈز آگے کوشچن ہے جو سطح زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ مسجد الحرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی، یا پھر مسجد قباء؟ تو سب سے پہلی مسجد مسجد الحرام ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیوی حضرت عمر فاروق کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، یا پھر حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ؟ تو کون سی ہیں جی؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کی بیٹی ہیں۔ اگر اسی طرح آ جائے حضرت عائشہ صدیقہ، یہ حضرت
ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، یہ بھی آپ یاد رکھ لیجیے گا۔ نیکسٹ کویشچن ہے حضرت اسماعیل، ادھر بھی وہی اسماعیل جو ہے وہ غلط ہے، ورڈ لکھا ہوا۔ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے درمیان کیا تعلق تھا؟ حضرت اسماعیل حضرت اسحاق کے والد تھے، یا حضرت اسحاق حضرت اسماعیل کے والد تھے، یا دونوں بھائی یا چچا زاد بھائی تھے؟ اسی طرح کا ایک کویشچن گزرا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے درمیان کیا تعلق تھا؟ ان کے اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق دونوں کے درمیان بھائی کا تعلق تھا۔ تو نیکسٹ کویشچن ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں کتنے سال رہے؟ 7 سال، 8 سال، 9 سال، 10 سال، 11 سال۔ میں نے پہلے بھی ایک کویشچن گزرا ہے کہ آپ کی کتنی عمر تھی، تو وہاں پہ آپ کو یہ تینوں میں نے بتائے تھے کہ آپ 53 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ میں رہے، اور ٹوٹل آپ کی جو ایج ہے وہ 53 سال ہوئی، 63 برس ہوئی۔ تو اس وجہ سے وہاں پہ آپ کو یہ کویشچن جو ہے کلیئر ہو جانا چاہیے کہ آپ 10 سال مدینہ میں رہے۔ تو نیکسٹ کویشچن اینڈ دس لاسٹ کویشچن آف دس ویڈیو از صلح حدیبیہ کے کاتب کون تھے؟ یعنی لکھنے والے، کاتب کہتے ہیں لکھنے والے، رائٹر کو۔ حضرت یہ صلح حدیبیہ جو ہے ایک نوٹ وغیرہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یا پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ تو وہ جو صلح کا ایک وہ جو لکھا جا رہا تھا، جو بھی اس میں تھا، وہ لکھنے والے حضرت علی المرتضیٰ تھے۔ تو فرینڈز کافی سارے میں نے آپ کے ساتھ بہت ہی اچھے اور امپورٹنٹ اور ہیلپ فل MCQs آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ ان کو پریپیئر کریں گے تو انشاءاللہ آپ اچھے مارکس گین کر پائیں گے، اور اگر مجھے اور کوئی MCQs جو ہے اسی طرح کے ملے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آئی ہوں تو لازمی سے انہیں لائک کیجئے، لائک لازمی کیا کریں، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں عربک اور دیگر جو ٹاپکس ہیں ان کو بھی کور کرنے جا رہا ہوں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ٹیک ویل کیئر آف یور سیلف۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔